الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قصص القرآن کی اگلی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شفقات حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم احسن القصص یعنی قرآن کے سب سے اچھے قصے کے چند مزید پہلو اور اس کی حکمتوں کے متعلق جانیں گے۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ نشستوں میں ہم جان چکے ہیں کہ کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں اور آپ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ پھر ایک سب سے بڑی آزمائش یہ آئی کہ مصر کی خواتین میں سے سب سے حسین و جمیل اور صاحب منصب خاتون زلیخا نے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور دامن نبوت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ ناظرین کرام، جب زلیخا اپنے ارادے میں ناکام ہو گئی اور اس کے فریب کی حقیقت اس کے شوہر پر کھل گئی تو یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں میں حسن یوسف کے چرچے ہونے لگے اور مصر کی صاحب منصب عورتیں زلیخا کو تانے دینے لگیں کہ وہ ایک نوجوان غلام کی محبت میں بدنام ہے۔ ناظرین کرام، در حقیقت ان کا مقصد زلیخا کو برا بھلا کہنا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا چاہتی تھی۔ زلیخا نے جب ان کے تانوں کو سنا تو اپنے گھر میں ان کی دعوت رکھی۔ ناظرین کرام، کم و بیش 40 امیر زادیاں اور امراء الرسا کی بیگمات اس دعوت میں بلائی گئیں۔ جب مقررہ دن آیا تو بیٹھنے کے لیے قیمتی تکیے لگائے گئے، قیمتی قالین بچھائے گئے، شاہی دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا اور تازہ پھل اور خوشبودار پھل پلیٹوں میں سجا کر رکھ دیے گئے۔ تمام مہمان عورتیں، تمام مہمان خواتین کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی گئی۔ ناظرین کرام، قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینہ۔ فرمایا جب زلیخا نے عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں۔ جب وہ آ گئیں تو ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ معزز ناظرین کرام، اس سے آگے کا مرحلہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے اس سے آگے کا مرحلہ۔ جب تمام خواتین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں اور چھریاں ہاتھوں میں تھام کر پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس محفل میں بے نقاب داخل ہوں۔ سیدنا یوسف چونکہ غلام تھے، مالکہ کے حکم پر اس جگہ تشریف لے گئے۔ ان عورتوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ایسی مبہوت اور بے خود ہوئیں کہ وہ چھریاں جو پھلوں پر چلا رہی تھیں وہ چلتی گئیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ اتنا حسن و جمال، اور پھر اس پر شرم و حیا کا تقدس، نبوت کی ہیبت اور طہارت و پاکیزگی کی خلعت کون تاب لاتا؟ انہوں نے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، جب اتنے حسن و جمال اور زیبائی اور رعنائی کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام نے سجی سنوری ان مصر کی حسیناؤں کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ پاک ہے اللہ
جس نے ایسا حسین و جمیل جوان پیدا فرمایا ہے اور اسے اتنا پاک باز بنایا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے مشاہدے اور مصر کی خواتین کے اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے۔ فرمایا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ فرمایا اور زلیخا نے یوسف سے کہا ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کے حسن کی قائل ہو گئیں اور بے ساختگی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں پاک ہے اللہ، یہ انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ناظرین کرام، مصر کی خواتین کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک بازی اور حسن و جمال دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو کوئی بڑا ہی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حال سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا تھا۔ یہ حال سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا تھا تو اندازہ کریں کہ تمام انبیاء کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیفیت کیا ہوگی کہ جن کی بارگاہ حسن سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کی خیرات ملی اور جن کی ادائیں ہی حسن کا معیار ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ اعجاز تھا کہ اسے دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تو ایک طرف، حضور کا حسن تو ایک طرف رہا، آپ کے نام پر مصر کی عورتوں کے بجائے عرب کے جواں مرد اپنی انگلیوں کے بجائے اپنی گردنیں خود کٹاتے ہیں۔ تو جن کے نام نامی کی یہ تاثیر ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تو ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، شمائل ترمذی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ وہ کیا خوب کہا کسی نے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا کہ کچھ خوش نصیبوں نے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کی زیارت کرنے سے اسلام قبول کر لیا۔ معزز ناظرین کرام، حسن یوسف، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن ناظرین کرام، اتنا ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بڑا ہی حسن و جمیل بنایا، بڑا ہی حسین و جمیل بنایا، حسن کا شاہکار بنایا، لیکن جسے اپنا محبوب بنایا اسے اتنا سوہنا بنایا کہ اس کے حسن پر حسن یوسف بھی فدا ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات طویل ہو جائے گی، بس یہ کہہ کر بات ختم کرتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ معزز ناظرین کرام، انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کی خوبی و کمال، آپ کے جود و نوال کے تذکرے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر عبادت ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک تذکرے سے برکت حاصل کی جائے،
تیسرا مقصد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال و جمال سے واقف ہو کر ہی آپ سے محبت کی جا سکتی ہے، اور اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کے جمال اور کمال سے روشناس کروا کر ہی ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے اور ان کی معیت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔